السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے غسل کے اندر جو عام طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں ان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے اندر عام طور پر سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے، جی مولوی صاحب یہ بتائیے ہم نے تو غسل کیا تھا، تو غسل کے بعد کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے غسل سنت کے مطابق کیا، غسل کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں گندگی لگی پہلے گندگی کو دھو لو، پھر اس کے بعد غسل کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مکمل وضو کر لو۔ جب آپ نے مکمل وضو کر لیا تو پھر بعد میں غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل کے دوران وضو نہیں بھی کیا لیکن غسل کے فرائض پورے کیے ہیں، کولی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، تو پھر بھی بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہم وضو تو ہم نے ننگے ہونے کی حالت میں کیا تھا، برہنہ تھے اور ہم نے اعضاء کو ہاتھ لگا لیا، تو بھئی اس سے کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ وہ جسم کا حصہ کوئی الگ تو نہیں ہے۔ لہذا جب آپ نے وضو کر لیا، غسل کر لیا تو وضو ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی اس پہ غسل فرض تھا، وہ کسی نہر کے اندر گیا یا کسی تالاب کے اندر وہ گر گیا یا کسی نہر کے اندر کسی نے دھکا دے دیا، اس نے کولی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، اس کا غسل ہو گیا کیونکہ سارے اعضاء دھل گئے۔ لیکن غسل کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ جسم کے کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوا، اور غسل نہیں ہوا اور غسل کے بعد جو آپ نے جتنی بھی نیک اعمال کیے ہیں وہ قبول نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا نماز پڑھی، ویسے ذکر اذکار تو قبول ہے بغیر وضو کے بھی، لیکن آپ نے نماز پڑھی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو غسل مکمل نہیں تھا۔ اور غسل کے اندر اس بات کا احتیاط کیا جائے، عام طور پر عورتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے اور آٹا گوندنے کی وجہ سے کچھ آٹا لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ پالش وغیرہ لگاتی ہیں، تو اگر یہ لگی ہوئی ہیں تو ان سے غسل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یا عورت نے غسل کیا، اس کے ہاتھ کے اوپر آٹا وغیرہ لگا تھا، تو آٹا گوندتے وقت یا ویسے ہی کسی کا اب وہ لگا رہ گیا، اسے غسل کر لیا، غسل کے بعد اس نے نماز بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا یہ تو کیا تھا جناب، آٹا لگا ہوا تھا، لہذا وہ غسل کو بھی دہرائے گا اور اس کے ذریعے جو نماز پڑھی اس کو بھی دہرائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک آدمی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں پتہ چلا کہ میری کمر تو بالکل خشک تھی۔ اسی طرح کوئی بھی حصہ خشک رہ جانے سے غسل نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کی شرطوں میں سے یہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ تو اچھی طرح پاکیزگی کا مطلب یہ ہے، اسی وجہ سے غسل کی سنتوں میں سے یہ چیز بھی ہے، پہلے آپ استنجا کریں، اس کے بعد آپ جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیں، اچھی طرح دھو لیں، اور اس کے بعد وضو کر لیں۔ اور وضو کے بعد آپ کیا کریں، آپ اچھے طریقے سے جب اپنے جسم پہ پانی ڈالیں تو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ملیں۔ یہ ملنا اس وجہ سے سنت قرار دیا گیا تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اسی وجہ سے عام طور پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے غسل تو کر لیا، وضو کروں یا نہ کروں؟ اور بعض آدمی تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو وضو کیا ہی نہیں۔ بھئی جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت اہل علم کے پاس گزاریں اور ان سے یہ ضروری باتیں سیکھیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں تمام کاموں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔